آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. آپ کی کیا قابلیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انسان بنا دی. بہت لوگ خودکشی کرتے ہیں. میرے شکر گزار بنو. ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے. ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کی قبر کی مٹی ہی اس سائیکل کو پورا کر سکتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کا. آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیں, بھرپور انداز سے عبادت کرنے کی توفیق دیں, اور ہمیں مزید بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی طرح اعمال, اچھے اعمال اور نیک عمل کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دیں. آمین. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی وجہ سے بہت لوگ خودکشی کرتے ہیں, بہت لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت لوگ اپنی شادیاں ختم کر دیتے ہیں, بہت لوگ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک ہے کہ ہم خوش نہیں رہتے, ہم مطمئن نہیں رہتے اپنی زندگی سے. ہم دوسروں کو دیکھ کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے تو ہمارے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے. دیکھیں, بہت سمپل سی اور بہت آسان سی بات ہے. اگر آپ دوسروں کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے, جو دوسروں کے پاس, اگر وہ آپ کو بھی مل جائے تب بھی آپ خوش نہیں رہیں گے, کیونکہ جب آپ کو وہ مل جائے گا تو پھر آپ کو کسی ایسی چیز کی جستجو ہوگی جو کسی اور کے پاس ہوگا اور آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسی سائیکل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی ہے. یہ آپ کی قبر کی مٹی ہی اس سائیکل کو پورا کر سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں, اور بہت ایزی سی بات ہے, لیکن یہ ایزی اسی کے لیے جو بہت اسٹرانگ ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, بہت پختہ اور اچھا ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے بہت آسان ہے یہ بات. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بنو. تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس, ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو میرے خیال سے ہماری زندگی کی 99% مشکلات حل ہو سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں حکم اس کی طرف سے جو ہمیں دینے والا ہے, اور وہی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میرے شکر گزار بنو, میرا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مرسیڈیز ہو, آپ کے پاس سیوک ہو, آپ کے پاس کرولا ہو, آپ کے پاس میران ہو, آپ کے پاس بائک ہو. شکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہے آپ کے پاس, آپ کو اس کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آئی تھنک آئی میکنگ سینس. ابھی ہم صرف اتنی بات بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل جسم دیا ہے, ایک ایسا جسم دیا ہے کہ اس کی جو ایک مکمل انسان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا ہے. کیا ہوتا کہ ان 5 انگلیوں میں سے 2 انگلیاں غائب ہوتی؟ کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نسیں ہمارے جسم کے اندر ہیں, کوئی ایک بھی بلاک ہو جاتی یا نہیں ہوتی تو شاید ہم دیکھ نہیں پاتے یا ہل نہیں پاتے. تو کیا یہ ایک انسان کے لیے اور ہمارے لیے کافی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ ایسے بھی ہمارے پاس لوگ ہیں جو ڈس ایبلٹی کی وجہ سے مشکلات میں, لیکن آپ ان سے پوچھیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کا شکر ادا تو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو ایک بہترین جسم ہو تو آپ شکر ادا کریں گے. شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اس زندگی میں آزمائش میں ہو بھلے, اس دنیا میں آزمائش میں ہو بھلے, کہ اگر اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہے, وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے, چل نہیں پا رہا ہے, یا ٹانگ اس کی نہیں ہے, یا ہاتھ نہیں ہے, کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے, اگر اس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا, تھینک فلنس ایٹیٹیوڈ ہے اگر اس کے اندر, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا بھلے اس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں. اور جس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے شکر ادا کرنے کا اللہ کو, تو بھلے آپ اس کو ایک خوبصورت انسان بنا دیں, اس کو دنیا کی ہر وہ چیز دے دیں, ہر آسائش دے دیں, لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. اس کو پھر کسی اور ایسی چیز کی جستجو ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہوگی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میرے خیال سے ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے. ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے, نہ کہ ہم ہر چیز میں یہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ تو کرولا میں جا رہا ہے, میں تو مہران میں ہوں. آپ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بیچاروں کی فیملیز ہیں, ان کے پاس بائک بھی نہیں ہے. They don't have anything to take their family along outside.
وہ اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آج ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس چھوٹا گھر ہے، یا ہمارے پاس بنگلہ کیوں نہیں ہے، یا ہمارے پاس حویلی کیوں نہیں ہے، یا ہمارے پاس واٹ ایور. لوگ ایسے بھی ہیں جو سڑک پہ سوتے ہیں، لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. کیا ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ کی کیا قابلیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انسان بنا دیا، ایک اچھے گھر میں رہنے والا انسان بنا دیا، اور ان کو سڑک پہ رہنے والا انسان بنا دیا؟ آپ کی کیا قابلیت ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اس گھر میں پیدا کیا اور اس کو اس گھر میں پیدا کیا. اگر آپ میں یہ ایٹیٹیوڈ شکر گزاری کا نہیں ہوگا تو آپ بھلے کل کو ایک بڑے سے بنگلے میں بھی رہنا شروع کر دینا تو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اس چیز کی خلش رہے گی دل میں کہ میرے پاس اس سے بڑا گھر کیوں نہیں ہے، یا میرے گھر میں سوئمنگ پول کیوں نہیں ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا ایک مکمل انسان بنایا ہے. آپ ان سے پوچھیں جو کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ان میں بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ کیا تھا، وہ اور ڈسیبلٹی کی طرف بھی جا سکتے تھے. ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا چاہیے، اور ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. ہمیں قطعی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیوں کچھ نہیں ہے.